أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی کبریائی اور یکتائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک حاکم و رازق ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی مشہور آیت جو فرضیت صوم سے متعلق ہے اس کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے. آیت اور روایت کے مناسبت سے آج ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیات کیا ہے اور اس مہینے کا پا جانا ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت کا سامان ہے. اور نعمت جب بندے مومن کو مل جائے تو پھر اسے شکر گزاری کا راستہ اپنانا چاہیے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، نیکیوں کے کمانے کا موسم بہار ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں جو اس مہینے میں انتہائی مستعدی کے ساتھ اپنی تمام تر مصروفیات کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، دلوں پر پڑے سیاہ نقطے کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سب کے سب عقل مند لوگ ہیں. لیکن اس کے مقابل میں رمضان کا یہ مہینہ کچھ لوگوں کے اوپر آتا ہے اور رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے
انہیں چندہ اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ یہ رمضان کا یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو پا کر کے ہم رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر اپنے دامن میں نیکیوں کے موتی کو سمیٹ سکیں، اس کی چندہ فکر ایسے لوگوں بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے یہ، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ رب العالمین نے رمضان کا یہ مہینہ، رمضان کے اس مہینے تک ہمیں اور آپ کو پہنچایا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ سال گزشتہ رمضان میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ میں تھے، آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں اور ان کے دلوں کی خواہش ہے کاش نیکی کرنے کا کچھ موقع مل جائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حیات ہیں، دنیا کی زندگی انہیں ملی ہوئی ہے، لیکن وہ یا تو ہاسپٹل میں ہیں یا بستر پہ ہیں، اور ہم اور آپ نہا دھو کر کے غسل کر کے اور مسجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی نعمتیں اور مہلت عمل ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، اس پر مردوں کو، خواتین کو، جوانوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو شکر کے جذبات سے جھکا دینا چاہیے۔ میرے بھائیو، رمضان کا یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے تو اس مہینے کی نیکیوں کے ریٹ کو رب العالمین نے بڑھا دیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ اسی مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات آئے گی جسے ہم 5 رات تلاش کریں گے، لیکن ایک رات ایسی ہمیں اور آپ کو ملے گی، اور اللہ کرے ہم سب کو ملے، ہم سب کے نصیبے میں وہ رات آئے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ ایک رات اگر وہ مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پچھلی امتیں تھیں، کسی کی عمر 500 سال رہتی تھی، بعض قوموں کی عمریں 600 سال نہیں ہیں، بعض قوموں کی عمریں 1000 سال نہیں ہیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، بعض قوموں کی عمریں 2000 سال تک رہی ہیں، 2000 سال تک اس دنیا کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ ہماری یعنی امت محمدیہ کی عمر کتنی ہے؟ اگر فطری موت انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی عمر 60 سے لے کر 70 کے درمیان ہے۔ 70 کے بعد والے بونس میں چل رہے ہیں، اور 70 کے پہلے والے اور 60 سے پہلے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، گویا کہ انہیں وہ فطری عمر نہیں ملی اور ان کا انتقال پہلے ہو گیا۔ ان کا انتقال پہلے اپنے وقت موعود پر ہوا، لیکن وہ عمر جو امت محمدیہ کی اوسط عمر ہے وہاں تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو یہ 60 سال 70 سال کی عمر ہمیں اور آپ کو اس امت محمدیہ کو دیا ہے، مان لیجئے کہ ایک آدمی 60 سال کی عمر پاتا ہے، 60 سال کی عمر پاتا ہے، 60 سال کی عمر میں یہ بات مان لیا جائے کہ 15 سال میں وہ بالغ ہوا، باقی بچا اس کی زندگی کا 45 سال۔ 45 سال کی ہر رات ہر سال رمضان کی شب قدر کو اس نے پا لیا، تو گویا کہ اس نے 45 شب قدر کو پا لیا اس نے اپنی زندگی کے اندر۔ اور ایک شب قدر 1000 مہینے ابھی اگر مانا جائے، جبکہ 1000 کا لفظ مبالغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن 1000 مہینہ بھی اگر مان لیا جائے تو ایک شب قدر کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ اب اس کو آپ 45 میں اگر ضرب دے دیں تو تقریباً بنے گا 3915 سال۔ 3915 سال یہ ہمارے اور آپ کے حساب سے بن رہا ہے۔ رب العالمین کتنا ثواب دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ ہماری فضیلت دوسری امتوں پر ثابت ہوئی کہ نہیں؟ وہ 600 سال تک، 500 سال تک، 1000 سال تک، 2000 سال تک زندگیاں انہوں نے گزاری، اور ہمارے لیے ایسا انتظام رب العالمین نے کیا ہے کہ اسی 60 سال کی عمر بھی اگر ہمیں مل گئی تو 4000 سالوں کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ یہ نعمت ہے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ بڑے قدر کا مہینہ ہے۔ اپنی تمام مصروفیات کو کم کر دیجئے، میں نہیں کہتا کہ آپ روک دیجئے، مصروفیات کو کم کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیں کرنا چاہیے۔ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ جو یہ تمہارے اوپر فرض ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے درمیان تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ صبح کو ہم نے سحری کھایا ہے، اور سحری کھانے کے بعد مغرب غروب آفتاب تک حلال چیزوں کو بھی ہم اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاریں گے۔ حلال چیزوں کو حلق کے نیچے کیوں نہیں اتاریں گے؟ پانی موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پیاس لگی ہے، پھل فروٹ موجود ہے، کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، اور ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو اسے چھپ کر کے کھا کر کے دنیا والوں کے سامنے روزہ دار بن کر کے رہ سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دل کے اندر یہ احساس رہتا ہے، یہ احساس جاگتا رہتا ہے، دنیا کی نگاہیں اگرچہ ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن میرا رب جو 7ویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے وہ ہمارے اس عمل کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو رب العالمین کا ڈر، خوف، استحضار کا جو تصور، جو عقیدہ اس عبادت کے اندر پایا جاتا ہے کسی اور عبادت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ جب ہم حلال چیزوں کو کچھ دیر کے لیے حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری حرام چیزیں ہیں، اور حرام چیزوں کی تعداد بہت کم ہے، حلال چیزیں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں، مثال دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے جو جنت میں رکھا تھا تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے کہا جنت کی جتنی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں سے استفادہ کرو، کھاؤ پیو چرو چگو عیش کرو، وَلَا تَقْرَبَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، لیکن ایک درخت کی نشاندہی کر دیا رب العالمین نے، کہا اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، دونوں اس درخت کے قریب مت جانا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سب کو کھا ہی رہے تھے، ہمارا اپنا جو ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، وہ ہے شیطان۔ وَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے دونوں کو بہکا دیا، اور اسی حرام چیز کو جس کو اللہ نے منع کیا تھا اسی چیز کو اس نے لے جا کر کے کھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے جنتی لباس چھین لیا، جنت سے نکال دیا، دنیا میں آ گئے، اور دنیا میں آنے کے بعد کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جاؤ تم دنیا میں، میری ہدایتوں کا نزول ہوگا، میری آیات کا نزول ہوگا، میری رہنمائیاں آئیں گی تمہارے اوپر، لیکن جو شخص میری رہنمائیوں کی پیروی کرے گا ایسے شخص کے اوپر کسی طرح کا خوف اور کسی طرح کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں حرام چیزیں کم ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، مگر کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام میں جا کر کے پڑ جاتے ہیں۔ یہ اسی شیطان کے بہکاوے کا اثر ہے، یہ اسی شیطان کے بہکاوے کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر
ताकि हमारे दिलों के अंदर तकवा पैदा हो। और तकवा इसी चीज का नाम है कि इंसान बुराइयों से अपने आप को बचा ले, नेकियों की तरफ उसका मैलान और रुझान बढ़ जाए, यही तकवा है, इसी को तकवा कहा जाता है। और रमजान के महीने में रोजा रखने से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। ये बात याद रखना चाहिए, रोजा रखने से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, अल्लाह के नबी मुझे एक अमल बता दीजिए, मैं उसको करूं और मैं कामयाब हो जाऊं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैका बिस्सियाम फइन्नहु ला इदला लहू, रोजा रखा करो, अपने ऊपर रोजा लाजिम कर लो, रोजे का बदल कोई नहीं है, लिहाजा रोजा अपने ऊपर जो है रोजे को अपने ऊपर लाजिम कर लो। और इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या देगा? इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहु अर्रय्यान ला यदखुलु मिन्हा इल्ला साइमून फइदा दखलू उगलिका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे दरवाजे रखे हैं, उन दरवाजों में से एक दरवाजा है बाबुर रैयान है, बाबुर रैयान ला यदखुलु मिन्हु इल्ला साइमून, इस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे, रोजादारों के अलावा और कोई इससे दाखिल नहीं होगा। और जब रोजादार उसके अंदर चले जाएंगे, रब्बुल आलमीन इस दरवाजे को बंद करवा देगा, बंद कर दिया जाएगा वो दरवाजा। लिहाजा हम में से कौन ऐसा है जो ये न चाहता हो कि मैं बाबुर रैयान में दाखिल हो जाऊं? अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। इसके लिए हमें और आपको रोजे का बड़े मुस्तैदी के साथ एहतमाम करना होगा, इंतहाई मुस्तैदी के साथ उसका एहतमाम करें। और याद रखें कि ऐसे लोग जो मेहनत और मजदूरी की वजह से, ऐश परस्ती की वजह से बदन को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए वो रोजा छोड़ देते हैं, इसलिए कि हमें लोन चलाना है, लोन में काम करना है, कारखानों में हमें काम करना है, धूप में काम करना है। अगर इन सब बहानों से रोजा छोड़ देते हैं, रमजान के महीने में भी खाते पीते रहते हैं और रमजान का महीना आए और चला जाए और उनकी सेहत पर कुछ फर्क न पड़े, मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत याद रखना चाहिए। अबू उमामा बाहिली कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मैं सोया हुआ था, इतने में दो लोग आए, मेरा दोनों बाजू पकड़ कर ले जाने लगे और ले जाते मुझे एक पहाड़ी पर ले जाने लगे। मैंने कहा इस पहाड़ी पर चढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा इस पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने कहा, उन दोनों लोगों ने कहा कि आप चढ़िए, हम इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना आपके लिए आसान बना देंगे। चढ़े, आपको आसान बनाया गया। उसके बाद आप जाते हैं तो देखते हैं एक गड्ढा है, वहां से आहो बुका, चीखो पुकार की आवाज आ रही है। झांक करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टा लटका दिए गए हैं, उल्टा लटका दिया गया है, उनकी बाछों को चीर दिया गया है, खून बह रहा है उनके बदन से। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा, ये मंजर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा कि ये कौन लोग हैं जिनको इतनी सख्त सजा दी जा रही है, उल्टा लटकाया हुआ है, उनको बाछें चीर दी गई हैं, उनके बदन से खून रस रस के बह रहा है, आखिर ये है कौन लोग? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आपकी उम्मत के रोजा खोर लोग हैं। रमजान के महीने में दिनों में ये खाते पीते थे, बगैर किसी उद्र के रोजा छोड़ दिया करते थे, बगैर किसी शरई उद्र के रोजा छोड़ दिया करते थे। लिहाजा ये रोजा ये सबसे बड़ी इबादत है, इस महीने की सबसे बड़ी इबादत रोजा है। लिहाजा उस रोजे का एहतमाम हमें और आपको करना है। और फायदा क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर बयान फरमाया है कि ऐसा आदमी जो रमजान के महीने का मुकम्मल रोजा रख ले, और क्या रख ले,
ہر مہینے کا 3 روزہ رکھے جسے ایام 20 کہتے ہیں، 13، 14، 15 ہر مہینے کی. یہ جنوری فروری نہیں، محرم سفر ربیع الاول والے مہینہ جو عربی مہینے ہیں، 13، 14، 15 جسے ایام 20 کہا جاتا ہے. رمضان کے یہ مہینے کا روزہ رکھا، ایام 20 کا یہ روزہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان کے دل سے اللہ تبارک و تعالی حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، دشمنی ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ فائدہ ہے روزہ رکھنے کا. حسد اگر دل کے اندر ہے بڑی خراب چیز ہے. حسد کرنے والی قومیں ہلاک و برباد ہو گئی ہیں. حسد کرنے والی قوم سب سے بڑی حاسد قوم جانتے ہیں کون سی ہے؟ سب سے بڑی حاسد قوم یہود ہیں. اور یہود کے بہت بڑے طبقے کو اللہ نے ہلاک کر دیا. آج اتنی معمولی آبادی ان لوگوں کی ہے، شاید اس سے چھوٹی آبادی کسی کی ہو. تو سب سے بڑی حاسد قوم، اور اس سے پہلے کی بھی قومیں بہت ساری تھی جو حسد کرتی تھی، رب العالمین نے انہیں تباہ کر دیا. رمضان کا روزہ، ایام 20 کا روزہ یہ دلوں سے حسد کو ختم کر دیتا ہے. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر صبری، صبر کے مہینے کا روزہ. یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے اسے مواسات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور اسے صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، اور ہر مہینے میں 3 روزہ. يُذْهِبْنَ حَرَّ الصُّدُورِ، يُذْهِبْنَ حَرَّ الصُّدُورِ، دل کی سوزش کو، سینے کی سوزش کو، جلن کو ختم کر دیتی ہے. لہذا اس روزے کا یہ فائدہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. ان لوگوں کی آزادی کی بات میں نہیں کرتا جو جہنم میں جا چکے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ سے جیسے ہی سورج جیسے ہی سورج ڈوب جاتا ہے چاند دکھائی دے دیتا ہے، اور جب تک شوال کا چاند دکھائی نہیں دے دیتا ہے اللہ رب العالمین ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے. تقرری ہوتی ہے اس کے اس کام کے لیے، اور وہ فرشتہ دنوں رات کے 24 گھنٹے، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ وہ ایک آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ نادى مناد یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے کرنے والے، اے بھلائیوں کے کاموں کو انجام دینے والے آگے بڑھ، تیرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے بڑھ، آگے بڑھ، تیری ہر طرح سے مدد کی جائے گی. لہذا نیکیاں اس مہینے میں کثرت سے انسان کو انجام دینا چاہیے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کے چاہنے والے ٹھہر جا، رک جا، تیرے لیے راستہ ہموار نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں نیکیوں کا جذبہ کم سے کم تر مسلمان کے اندر بھی زیادہ پایا جاتا ہے، برائیاں کم سے کم پائی جاتی ہیں. اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے جہنم سے آزادی کا یہ دن ہے. اور جہنم سے آزادی دن کے اجالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں، فی کل یوم ولیلۃ، رات میں بھی اور دن میں بھی ہے. اور کب کب ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَتَقَاهُ مِنْ كُلِّ فِطْرٍ، جب بندہ افطار کرتا ہے اور افطار کرتے ہوئے وہ دعا کر لیتا ہے رب العالمین تو مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر مسلمان کے لیے جو روزہ دار ہے ایسے آدمی کے دن کے ہر لمحے میں، رات کے ہر لمحے میں ایک مستجاب قبول کی جانے والی دعا ہے. دن کے اجالے میں اگر آپ ایک دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرے گا،
رات کی تاریکی میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ اسے قبول کرے گا. دعا کرو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے, اپنی صحت و تندرستی کے لیے, گھر میں سکون اور برکت کے لیے, کاروبار کی ترقی کے لیے, ملک اور وطن میں سلامتی کے لیے, جہنم سے. اور سب سے بڑی دعا جو ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں کرنا چاہیے, جس کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں, کہ ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کیا دعا کریں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے میرے پروردگار تو ہم کو جہنم سے دور فرما دے. بے شک جہنم کا عذاب ایسا ہے جو چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والا ہے. یہ دعا کریں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. افطار کے وقت کریں, دن میں کریں, رات میں کریں, اور یقین مانیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی. دعوت المستجابہ بندے مومن کو, روزہ دار مسلمان کو ملتی ہے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا, وادخل الجنة, جنت میں اس کا داخلہ پکا ہو گیا, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ سامان زیست, دنیا کی یہ سامان, دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم اور آپ پڑھ کر کے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں, یکسر فراموش کر دیتے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. لہذا ہمیں کثرت سے اس مہینے میں دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے. رمضان کا یہ مہینہ مل جائے تو اللہ رب العالمین جسے توفیق دے, جس کے پاس مالی وسعت ہو, دولت سے اللہ رب العالمین نے جسے نوازا ہو, اسے رمضان کے مہینے میں مکے کا سفر کر کے عمرہ کر لینا چاہیے. کیوں عمرہ کر لینا چاہیے؟ رمضان کے اس مہینے کا عمرہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک انصاری خاتون جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہ کر سکی تھی, حج پر نہیں جا سکی تھی, آپ نے فرمایا کہ تم حج پہ کیوں نہیں آئی؟ کہا اللہ کے نبی سواری میرے پاس نہیں تھی, اور وہ جو سواریاں میرے پاس تھی وہ میرے دیگر رشتے دار لے کر کے چلے گئے, مدینے کی تھی وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي, جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کر لینا. فَإِنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً, یہ رمضان میں جو تم عمرہ کرو گے یہ اس عمرے کا ثواب حج کے برابر ثواب ہوگا. لہذا اس رمضان کا مہینہ جب ہمیں اور آپ کو مل جائے تو ہمیں اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں, استطاعت ہے, جن کے پاس آنے اور جانے کی, ایسے لوگوں کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, رمضان کے اس مہینے میں ایک جوش, ایک جذبہ ہم نوجوانوں میں اور ہم بعض بزرگوں میں بھی دکھائی دیتا ہے. تراویح کی نماز کا, قیام اللیل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. یہ جذبہ بڑا نیک ہے, یہ جذبہ بڑا اچھا ہے. اور یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ تراویح ہو یا تہجد ہو یا قیام اللیل ہو, تینوں نمازیں, تینوں نام ایک نماز کے ہیں. اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اس نماز کو عشاء کے بعد بھی پڑھا ہے, درمیانی رات میں بھی پڑھا ہے, رات کے آخری حصے میں بھی پڑھا ہے, اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے, اس لیے کہ اس ٹائم فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور دنیا مکمل طور سے سناٹے میں آ جاتی ہے. لہذا اس موقع پر یہ پڑھنا افضل ہے. اور اگر کوئی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کوئی شخص قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پسند تھی، آپ نے جماعت کے ساتھ 3 دن تک یہ نماز پڑھائی تھی، لیکن امت پر شفقت اور مہربانی کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میری امت کے اوپر فرض ہو جائے، اور اگر یہ فرض ہو گئی یہ نماز تو میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے آپ نے جماعت کو ترک کر کے تنہا پڑھا تھا۔ لیکن جماعت کا ثبوت تھا اور اسی کو باقاعدہ شکل دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جاؤ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، یعنی وتر سمیت 11 رکعت نمازوں کی امامت کراؤ۔ حضرت ابی بن کعب جو قاری قرآن تھے، بہت اچھا قرآن کے پڑھنے والے تھے، لہذا قیام اللیل کا اہتمام ہمیں اور آپ کو، تراویح کی نماز کا اہتمام ہم کو اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ قیام اللیل کس کے لیے؟ قیام اللیل ہے روزہ دار کے لیے، قیام اللیل ہے فرض نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے، فرض نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ ایک ظہر کی نماز، اگر کوئی ایک ظہر کی نماز کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اگر اس کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور پورے مہینے کے قیام اللیل کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو ظہر کی نماز کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، جھک جائے گا، وزنی ہے۔ لہذا فرائض کو ترک کر کے سنن اور نوافل کی پابندی کرنا عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے۔ فرض کسی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا، فرض نمازوں میں سوئے رہیں اور تراویح کی نماز میں گھنٹہ بھر قیام کریں، یہ بے عقلی ہے، بد عقلی ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ فرائض کی پابندی کے ساتھ جب یہ کریں گے تب جا کر کے تراویح کی نماز کا آپ کو ثواب ملے گا اور اس کی کوئی حیثیت بنے گی، اس کی کوئی حیثیت ملے گی۔ مان لیجئے کہ فرائض یہ دیوار ہیں اور یہ نوافل یہ جو دیواروں پر لگے رنگ و یہ جو کلر ہے، رنگ و روغن ہے، یہ سب کو یہ جو ہے نفلی نمازیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، لہذا یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، روزے کی ایک روح ہے، اور روح یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں۔ حلال چیز کو بھی ہم مخصوص وقتوں میں نہیں کھاتے ہیں، لہذا یہ جو زبان ہماری ہے اس زبان کا بھی ہم روزہ رکھیں، اس سے غیبت، چغلی، گالی گلوچ نہ بکیں۔ ایک کان کا بھی ہم روزہ رکھیں، گانے سننے کے لیے رمضان کے روزے کو نہ وقت بتائیں، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت میں گزاریں، اس کی تلاوت کو سنیں۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ تمام معمولات کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دیتے تھے رمضان کے اس مہینے میں، لیکن ادھر ہم بھوکے پیاسے رہ کر کے روزہ بھی رہیں، ادھر جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، چغلی بھی کریں، دلوں کے اندر حسد، کینہ، کپٹ بھی پال کر کے رکھیں، تو یاد رکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا جو نہ چھوڑ دے، ایسے آدمی کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ لہذا زبان کا بھی روزہ رکھیں، کان کا بھی روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے دیگر اعضاء جن سے برائی کے کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے ان سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کا دست سخاوت کشادہ ہو جاتا تھا، کالریح المرسلہ، تیز و تند ہواؤں کے مانند اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ لہذا ہم صدقہ و خیرات کرنے کا اہتمام بڑھا لیں، اور اسی طریقے سے روزہ رکھیں بھی، اور روزہ رکھوانے کا ثواب بھی حاصل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ لا ينقص من اجرہ شیئا۔ ایک ایسا شخص جو خود روزہ رکھتا ہے اور دوسرے کو افطار کرانے کا انتظام کرتا ہے،
اللہ رب العالمین افطار کرانے والے کو روزہ دار کا ثواب دیتا ہے، اور جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کے اجر میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا ہے۔ تو ایک تو روزہ ہم رکھیں، افطار کرا کے روزے کا ثواب لیں، اور روزے کا ثواب کتنا ہے؟ نفلی روزے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ 70 خریفا من النار، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، 70 سال کی دوری پیدا کر دیتا ہے رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، کاروبار دنیا کو ذرا محدود کر دیں، زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے، اپنے جہنم سے آزاد ہو جانے کے لیے دعا کریں، جہنم سے بچنے کی دعا اپنے لیے کریں، مال و اولاد کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، ملک و وطن کے لیے، گھر بار کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امن و سکون اور سلامتی کے لیے رب العالمین سے ہم دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر کے نیکیوں کے موتی اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں رب العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ رب العالمین یہ رمضان کا یہ مہینہ ملا ہے، اور اس مہینے میں جو بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رب العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہمارے قیام اللیل کو رب العالمین قبول فرما لے، رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آل و اولاد میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما۔ رب العالمین جنت میں داخلے کا سامان مہیا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جن کا انتقال ہو گیا وہ توحید پرست تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔